رمضان میں 5 فضیلتیں. پہلی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم فرمایا ہے، بڑا مہینہ. ہمارے اردو میں بھی بڑے دن اور بڑی راتوں کا تصور پایا جاتا ہے. یہ دن بڑا دن، یہ راتیں بڑی راتیں، تو یہ بڑا یہ یہاں سے لیا ہوا. حضور نے اس مہینے کو بڑا مہینہ فرمایا، یہ اس کی فضیلت اور اہمیت. دوسری فضیلت ہے کہ حضور نے اس مہینے کو مبارک فرمایا. زبان نبوت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کو مبارک فرما رہے ہیں، اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے اس مہینے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں شب قدر ہے، جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور وہ کون سی رات ہے معلوم نہیں. رمضان کی راتوں میں سے ہر رات شب قدر ہو سکتی، بس پورے مہینے کو فضیلت حاصل ہو گئی شب قدر اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے، اور ہر رات میں شب قدر ہونے کا احتمال، امکان، پاسبلٹی ہونے کی وجہ سے. چوتھی فضیلت رمضان کو ضروری مشاغل کے لیے، تو بہرحال انسان دنیا میں ہے تو ضروری مشاغل اس کے ساتھ رہیں گے، کھانا پینا سونا کام کرنا. کھائے گا پھر کام کرے گا بھی تو کھائے گا پھر. باقی رمضان کا کوئی وقت محمل نہیں چھوڑا اللہ. حضور نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. دن میں روزہ رکھو، کچھ بھی نہیں بچا، دوسرے کھاؤ گے پیو گے سو گے تو روزے کے ساتھ وہ ساری عبادتیں ہوں، اور رات کو نفلیں پڑھو. وہ کمپلسری ہے، لگژری عبادت ہے، مگر رمضان کا کوئی جز عبادت سے خالی نہیں چھوڑا. یہ چوتھی فضیلت ہے. کیوں؟ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پورا وصول کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. کچھ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو نقصان ہو جائے. رمضان کا اگر کوئی جز ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے. اس لیے پورے ٹائم کو مشغول کیا. ایک فرض عبادت لگتی، ایک نفل عبادت. کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک حدیث ہے جو اردو کتابوں میں لکھنے والے لکھتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، اور میں نے رمضان کی راتوں میں تراویح کو مسنون کیا. یہ روایت ابن عدی کی الکامل میں، ابن عدی کے الکامل میں سبھی ضعیف روات کا تذکرہ ہے. تو ہر راوی کے ضمن میں تذکرے کے بعد میں 1-2 حدیث نمونے کے طور پر وہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ اس کی نکمی روایت. تو یہ روایت ابن عدی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی کی نکمی روایت، یعنی ضعیف جدا، آخری درجے کی ضعیف روایت. مگر یہ جو بیہقی کی روایت ہے یہ تو قابل قبول ہے، اور اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. حضور نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اللہ نے رمضان کے روزوں کو کمپلسری بنایا ہے، اور رمضان کی راتوں کی نفلوں کو نفلیں بنایا، لگژری عبادت بنایا. تو اللہ نے بنایا. تو جب اللہ نے بنایا تو اللہ کے رسول نے بنایا. اللہ جو کچھ بناتے ہیں وہ تو اس دنیا میں اللہ رسول کے واسطے سے ہی آتا ہے. بس صحیح روایت یہ ہے وسنن تو قیام ہو، میں نے رمضان کے راتوں میں نفلیں پڑھنے کو مسنون کیا. وہ تعبیر راوی کے ذوق کی وجہ سے بگڑ گئی ہے. صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض بنایا، وجعل قیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس کی رات میں نفلیں پڑھنے کو تطوع بنایا. صحیح روایت یہ. 5ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب مضاعف ہو جاتا ہے. رمضان میں کوئی نفل عبادت کرنا، کوئی بھی تلاوت کرنا، خیرات کرنا، نفلیں پڑھنا، دیگر مہینوں میں فرض عبادت کرنے کے بمنزل ہے.
من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. فرض اور نفلوں میں 170 کا تناسب ہے. اور وہ تناسب وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر فرائض میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے جائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے بعد نوافل ہے یا نہیں ہیں، تو ان نوافل سے فرائض کی تکمیل کی جائے گی. ایک فرض کے لیے 70 نفلیں لی جائیں. فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تو اس نے 70 2 رکعتیں جو نفلیں پڑھی ہیں وہ 70 ٹائم 2 نفلیں مل کر ایک فجر کے 2 فرض کے قائم مقام. یہ دوسری روایت میں مضمون آیا. یہاں سے معلوم ہوا کہ فرض میں اور اس میں نسبت 170. لہذا اگر رمضان میں کوئی بھی خیر کا کام کرے گا تو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے. یعنی رمضان میں جو خیر کا کام کیا گیا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے. دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو نسبت نفل میں اور فرض میں وہ نسبت قائم ہو. اس میں نیکیوں کے بڑھنے کا جو عام ضابطہ ہے الحسنۃ بعشرۃ امثالہا، نیکی 10 گنا بڑھتی ہے، اس ضابطے میں اضافہ ہو گیا. بجائے 10 گنا بڑھنے کے 70 گنا نیکی بڑھ گئی. یہ رمضان کی وجہ. اسی طرح سے دیگر مناسبتوں سے بھی ثواب بڑھتا ہے. مثلا حاجت نیڈ سے ثواب بڑھتا ہے. ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کا ثواب کتنا بڑھ گیا. وہ نیڈ تھی، اس نے پانی پلا تو اس کو مرنے سے بچایا تھا. وہ پیاسے مرنے کو ہو رہا تھا، وہ نہ پلاتی چلی جاتی تو پھر اللہ جانے جنگل میں کوئی آتا ہے نہ تو کتا پیاسے مر جاتا. اس نے پانی پلا کر کے اس کو موت سے بچایا تو کتنا بڑا ثواب بڑھ گیا. تو کس موقع پر خرچ کیا گیا ہے اس سے بھی ثواب بڑھ گیا. وہ حدیث حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک پون جو خرچ کیا ہے، بعد کے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں گے ان کے ایکول نہیں ہوں گے. کیوں؟ صحابہ نے خرچ کیا تو اس زمانے میں جب اسلام کو ہیلپ کی ضرورت، اور آگے لوگ خرچ کریں گے اس وقت میں جب اسلام ان کے ہیلپ کا محتاج نہیں ہے. لوگ اپنے فائدے کے لیے خرچ کریں گے. لوگ محتاج ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے اسلام کے کارج میں خرچ کریں. اسلام محتاج نہیں. اور انہوں نے ایسے ہی سمجھو جب آم کا پیڑ بوتے ہیں، یہاں تو آپ لوگوں نے مثال نہیں دیکھی، نرسری سے آم کے پودے لا کر کے جب باغ لگاتے ہیں تو 1-2 سال تک اس کی آبیاری ضروری ہوتی. پھر درخت بڑا ہو گیا، پھر ہر سیزن پر جب مول آئے گا تو پھر پانی پلائیں گے. یہ پانی جو مول آنے کے وقت سے پہلے پانی پلاتے ہیں، یہ مالک اس لیے پلاتا ہے تاکہ پھل زیادہ حاصل ہو. درختوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پانی پلائے. باپ کا مالک پانی پلائے گا نہیں پلائے گا، وہ درختوں تو کھڑے ہیں، جگہیں زمین کے اندر گھسی ہوئی ہیں. تمہارے پانی پلانے سے درختوں کا کیا بولا ہو؟ مگر باغ والے پانی پلاتے ہیں. کیوں پلاتے ہیں؟ پھل زیادہ ہے، اچھا ہے، شاندار ہے. تو اپنی حاجت کے لیے پانی پلا رہا ہے، درخت کی حاجت کے لیے نہیں. اور صحابہ نے جب خرچ کیا تھا اس وقت درخت آبیاری کا محتاج، وہ آبیاری نہ کرتے درخت سوکھ سکتا. عالم اسباب میں اس کو پانی کی ضرورت تھی. کیسے موقع پر خرچ کیا ہے، اس سے بھی ثواب ہوتا ہے. قرآن کریم میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. مکہ فتح ہوگا اس سے پہلے جنہوں نے جہاد میں خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ، اور خود جہاد کیا ہے، یعنی اپنی جان اور اپنا مال لگایا. اپنا مال جہاد میں اپنی ذات پر بھی لگتا ہے اور چندہ دیا دوسرے مجاہدین پر لگا، ایسا بھی ہوتا. بہرحال جہاد میں جس نے جان بھی خرچ کی اپنی اور مال بھی خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اس کا مرتبہ اور ہے، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے یہ کام کیا ان کا مقام مرتبہ اور ہے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے اسلام کو ہیلپ کی ضرورت تھی. پر مکہ فتح ہو گیا، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ اب
اسلام کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہیلپ کر رہا ہے وہ تو اپنے فائدے کے لیے ہیلپ کر رہا ہے. ثواب مختلف حیثیتوں سے بڑھتا ہے. منیمم الحسنۃ بعشرۃ امثالھا، 10 گنا ثواب تو ملتا ہے. پھر کہاں تک جائے گا؟ حالات کے تابع ثواب بڑھتا ہے. یہ اپنی جگہ پر طے شدہ. اس حدیث میں یہ بتایا کہ ان حالات میں سے ایک ٹائم بھی ہے. برکت والے ٹائم میں اگر آپ نے عمل کیا، برکت والے ٹائم میں عمل کیا تو ثواب ہے. جیسے ایک آدمی سڑک پر بیڑی پی رہا ہے اور دوسرا آدمی مسجد میں بیٹھ کر بیڑی پی رہا ہے، دونوں کے گناہ میں تو فرق پڑ جائے گا. جب دونوں کے گناہ میں فرق پڑ جائے گا تو نیک کام کرنے میں بھی فرق. اپنے گھر میں نیک کام کرنا اور مسجد میں نیک کام کرنے میں 25 گنا یا 27 گنا کا فرق پڑ جائے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، شاپ میں نماز پڑھیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو مسجد کی پڑھی ہوئی نماز 27 گنا یا 25 گنا بڑھ جاتی ہے. تو جگہ کا بھی اثر ہے. جیسے برائی برکت والی جگہ میں کرو گے تو برائی بڑھ جائے گی، نیکی برکت والی جگہ میں کریں گے تو ثواب بڑھے گا. تو جیسے برکت والے جگہ میں ایسے برکت والے زمانے میں بھی نیکی کرنے سے، برائی کرنے سے اس کی سزا بڑھتی ہے، نیکی کرنے سے نیکی کا ثواب بڑھتا ہے. تو فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان میں نفل عبادت کرے گا، کوئی بھی نفل خیر کا کام، مطلب خیر کا کام کرے گا، دوسرے دن میں گویا کری فرض ادا کیا. اور میں نے بتایا کہ فرض اور نفل 70 کی نسبت. اور جو شخص رمضان میں فرض ادا کرے گا تو گویا غیر رمضان میں اس نے 70 ٹائم فرض ادا کیا. $1 اس نے رمضان میں زکات دی تو دوسرے دنوں میں وہی $70 زکات دینے کا جو ثواب، اتنا ثواب $1 کا ملے. وہی نسبت ہے. اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ عمل کی اہمیت کے پیش نظر بھی ثواب کم و بیش ہوتا ہے. فرض ہے، کمپلسری، تو نفل اختیاری بنتا ہے. لہذا فرض ادا کرنے کا ثواب بڑھ جائے، نفل کا ثواب اس سے کم.